سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الوالوما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد تصوف تزکیہ اس کا جو بڑا مقصد ہے وہ ضرور ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کیا ہے کہ جو حقیقت میں اللہ سبحانہ کا جو سب سے بڑا انعام، رحمت، برکت، فضل، وہ ہمارا جو ہے زندگی میں سے نکل چکا ہے. کمزور بھی کہوں تو وہ بھی کم لفظ ہے، حقیقت میں وہ چیز نکل گئی ہے جس میں اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے. یعنی ہر چیز آپ سمجھ لیں، دین کی سارا کچھ جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ جس چیز میں ہے بس وہ چیز ہمارے سے جو ہے وہ نکل گئی ہے، دور ہو گئی ہے. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں واپس لانے کے لیے تزکیہ تصفیہ کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ مسائل و پریشانی ہیں کسی بھی اس میں دیکھ لیں آپ، ہمارے معاشیات میں، گھر میں، باہر میں، زندگی میں، اس کی وجہ محض یہی ہے کہ جو اصل روح ہے دین کی وہ ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے، نکل گئی ہے. بلکہ ختم ہی نہیں، بلکہ اس کی جگہ الٹرنیٹو ہم نے لے لی ہے، نعم البدل ہم نے اس کو اختیار کر لیا اس کی جگہ چیزوں کو. اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت شریفہ. آپ سے اس میں جو طریقہ ہے جس کو سنت شریفہ کہا جاتا ہے، زندگی کے جو اتوار ہے، ایک ایک چیز جو آپ نے ہمیں کر کے دکھائی، بتائی، قول، افعال جو تمام صحابہ کرام نے کی ہے، وہ ہے حقیقت میں نبی پاک نے طریقہ اور سنت. ہم نے اس کو بالکل دین سے نکال دیا، زندگی سے نکال دیا، اور نکالنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں ایسی چیزیں ہمارے بٹھا دی گئی ہیں کہ بھئی یہ چیز ضروری بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے. تو اس کو ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس چیز کو حاصل کریں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے محور زندگی جو ہماری ہے، آخرت کی، دنیا کی، ساری کی ساری جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ نبی پاک کے طریقوں پر کرتی ہے. تو بھائی اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ ہم سمجھیں کہ زندگی میں یہ چیز لانے کے لیے ہم تصفیہ اور تزکیہ اور اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تاکہ ہمیں کوئی ہی چیز اللہ پاک ہم اس سے محبت عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اس کو باقاعدگی سے اس پر عمل کریں. کوئی چیز بھی نبی پاک کی ایسی نہیں ہے جو ہم تک نہ پہنچی ہو، یہ بھی ہے.
ہر چیز جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہی سب سے بڑا علم کا حصہ ہے۔ ویسے بھی علماء کرام اور ماشاءاللہ صوفیہ کرام اور لوگ جو اس راستے میں ہیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے اس چیز پر۔ میں آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس سنت کا پہلے دیکھ لیں کہ ہے کیا چیز، اس کے بارے میں نبی نے ہمیں فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ 3 جگہ پر حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، بیگہی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ تمام مصیبت اور بلا، اور یہ بہت کھلا لفظ ہے، ہر مصیبت ہر بلا سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی سرٹیفکیٹ، ایک سنت میں آپ کو بتاؤں گا، ہر مصیبت ہر بلا سے وہ آدمی جو محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی برکت ہے آپ کی سنتوں میں، یعنی کتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اختیار کر لیں زندگی کے اندر اور معمول بنا لیں، ہر مصیبت، اب مصیبت کو آپ اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی پرابلم انسان کی زندگی میں آ رہا ہے، معاشی ہے، گھریلو ہے، باہر کا ہے، ادھر کا جو چیز پریشان کرے آدمی کو، مصیبت ہے نا، وہ چیز مصیبت ہے۔ اور بلا تو بہت ہی بڑی چیز ہے۔ کلیمٹیز جتنی بھی ہیں، بلائیں، مصیبتیں، یہ سب کا ایک عجیب و غریب نبی پاک کی سنت میں علاج ملتا ہے اس کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر مہینہ، اب طریقہ بتایا وہ پرٹیکولر اسی طرح کرنا پڑتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے چیز، جو جس چیز کے لیے کوئی چیز بتایا، ایک چیز ہے وہ کئی پہلوں میں آپ کو وہ چیز ڈفرینٹ طریقے سے بتائی جائے گی، تو اس میں وہی علاج ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا آپ سے زبان مبارک سے نکلی باتوں میں یہ برکت ہے بہت بڑی، یاد رکھیں۔ یہ پانی ہے، اس پانی میں ہزاروں طریقے، ہزاروں علاج ہوں گے، اور ہر علاج میں بتایا جائے گا اس کو ایسے کرو گے تب یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کو ایسے پیو گے تو ایسا فائدہ ہو جائے گا، ہوگا وہ پانی الحمدللہ گلاس کے اندر۔ اب اس میں جو علاج بتایا جا رہا ہے کیا کہ ہر صبح مہینے میں 3 دن، ہر مہینہ 3 دن، اور صبح کے وقت جو شخص بھی، اب کتنا پیارا علاج ہے، شہد کو چاٹ لے گا، سبحان اللہ، شہد کو چاٹ لے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مصیبت ہر بلا سے اتنا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ نہیں، مصیبتوں کا علاج، بلاؤں کا علاج، کتنا کچھ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں کس چیز میں، کاروبار کر لیتے ہیں، گھر کر لیتے ہیں، باہر کر لیتے ہیں، پریشانیاں، بیماریاں لے لیں، اتنا واسط مضمون دے دیا اللہ کے نبی نے۔ اب یہ ہم سوچ رہے ہیں یہ کیوں ہے جی، ہر صبح کیوں ہوگا، یہ 3 دن کیوں کہا گیا ہے، تو شہد کون سا استعمال کریں، اس کو چاٹیں کیسے جی، اس کو، اگر یہ ہزاروں کوشچن بس ہمارے، کیونکہ اس چیز کو جھٹلانا ہے نا ہمارے نفس نے، اس چیز کو جھٹلانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اب شہد کہاں نہیں ملتا، مجھے بتائیں، شہد کہاں نہیں ہے، کون سا ملک ایسا ہوگا جس میں شہد آپ کو نہیں ملے گا، کون سی جگہ اور گھر ایسا ہوگا جس میں مصیبت و بلا نہ ہو، مجھے بتائیں، سبحان اللہ۔ ورنہ ایسا علاج ہوتا ہے کہ بھائی سب کسی خاص ملک میں ملتا ہے، یا جا کے خریدنا پڑتا ہے، یا آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو بھائی کوئی بہت قیمت دینا پڑتی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی آپ سٹور پر جائیں، ہزاروں کنٹریز کے شاید آپ کو ایک ہی اس میں مل جائیں گے، لکھے ہوں، شیلف پہ پڑے ہوں گے، رنگ برنگی الحمدللہ۔ اور ہر مکھی کا جو شہد ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہاں کی مکھی کا آپ شاید دیں، اس کا ٹیسٹ جو ہوگا، ذائقہ بڑا مختلف ہوگا۔ ہندوستان کی مکھی کا لیں، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی مکھی کا لیں، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مختلف جگہوں سے، جہاں چھتر لگاتے ہیں، کوئی پہاڑوں پہ لگاتے ہیں، کوئی کیکر پہ لگاتا ہے، کوئی نیم، مختلف جگہوں پہ ان کی خوراک کے مطابق ملتا ہے، تو الحمدللہ۔ لیکن ہو شہد اس سے ختم، وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے فیکٹری لگائی ہے نا چھوٹی سی، اللہ اکبر، اتنی فیکٹری آپ دیکھ لیں، یہ دنیا کی بڑی بڑی فیکٹری یہ چیز تیار نہیں کر سکتی،
کر سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کر دیں آپ، پاؤنڈ خرچ کر دیں، ٹیکنالوجی لے آئیں، سائنس لے آئیں، قیامت تک گارنٹی ہے کوئی شاید پیدا نہیں کر سکتا، ورنہ اب تک تو کبھی کا پیدا ہو جاتا. کیوں؟ اللہ نے کہا یہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، قرآن میں اس کا وضاحت بھی کی ہے مکھی کے بارے میں. اور بنائے اللہ نے اس کو اس طریقے سے، اس فیکٹری کو سبحان اللہ، چھوٹی سی مکھی ہے کہ پوری دنیا کو سپلائی کر رہی ہے. کس کے گھر میں شہد نہیں؟ اور پھر ہر آدمی، میں نے سنا آج تک کوئی شخص بھی کہا جی مجھے شہد پسند نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا. حقیقت یہ ہے کہ میں تو خیر یہ بھی کہہ دوں گا آپ کو کہ حقیقت میں شوگر والوں کو بھی تکلیف نہیں دیتی. حقیقت تو یہ ہے، ڈرتے ہیں لوگ. میں آگے آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا نا، کہ اب علاج تو بتایا، ہر مصیبت ہر بلا سے الحمدللہ. یاد ہو گیا؟ ہر مہینہ 3 دن صبح کے وقت شہد کو پینا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے. سبحان اللہ. اب ہم نے کرنا بالکل اسی طریقے سے. اب یہ نہیں پاکستان کا ہے، آسٹریلیا نہیں، شہد ہے نکلا ہے مکھی سے، بس ختم، اس میں وہ اثر رکھ دیا گیا، کیونکہ کمانڈ آ گئی، نبی کی زبان میں سے نکل گئی وہ بات. ابو ہریرہ نے کیچ کر لیا الحمدللہ. کتنی بڑی حدیث ہے، آپ یہ دیکھیں، ابن ماجہ میں ہے، بیہقی میں ہے، مشکات میں ہے. اب کسی کی ٹانگ میں درد ہے، کسی کے دل میں درد ہے، کسی کی آنکھوں میں درد ہے، کسی کی زبان میں درد ہے، کسی کو مصیبت آئی ہے، درد نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، صحت یاب ہے، اس کو مصیبت آئی ہے، کچھ نہیں ہے، پھر لڑائی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کاروبار نہیں ہو رہا. بس اب یہاں ایک چیز چاہیے، نبی پاک کی سنت کا علاج کا فائدہ ایک چیز کے لیے بہت ضروری ہے، جی یاد رکھیں، اس کے بغیر وہ اثر نہیں کرتا، اس کے بعد اثر نہیں ہوا، تب بھی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے سرکاری رسم کی سنت کے علاج کرنے کا اثر، وہ کیا ہے کہ انسان کو پکا یقین ہو، اتنا یقین ہو کہ جیسے ایک صحابی ہے کہتا جی میرے تو بہت مفلسی ہے، بڑا برا حال، ان کو شادی کر لیں. شاید یہ حدیث تھی، ان بھی پہلے فاقے پڑھ رہے ہیں لیکن صحابی تھے نا، انہوں نے شادی کر لی. تو 1 سے 2 ہو گئے تو اور مصیبت پڑ گئی، تو پھر آگے کہتے جناب بڑا پرابلم ہو گیا ہے، تو اور بھی معاملہ خراب ہو گیا، پھر شادی کر لیں. سبحان اللہ. تو شہد کے بارے میں کیسی حدیث ملتی ہے کہ پی پی پی، آخر جب اس نے آگے پیا نا تو وہ جو مسئلہ تھا تو پورا حل ہو گیا اس کے ساتھ. اسی طرح شادی کرتا رہا وہ جناب، آخر نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ فکر و فاقہ ختم ہو گیا، ماشاء اللہ. اس میں کیا چیز چاہیے انسان کو؟ سب سے پہلے کیا کہ اپنے نبی سے محبت ہو. جتنی غیروں پہ یقین ہے نا، میں آج ایک فلوک کے ٹیکے پہ اتنا یقین ہے کہ بس ہمیں خدا پہ بھی یقین نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. اتنا بھاگے جا رہے ہیں. شاید کو تو کون ہاتھ لگاتا ہے، کون پوچھتا نہیں یار، یعنی میں خود ہر آدمی یہی ہے، یقین ہی نہیں ہے. ہمیں سرکار دو منہ سے یہ وہی منہ شریفہ ہے، وہی زبان شریف ہے جس سے ہمیں اللہ کا پتہ لگا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا جی واقعی اللہ ہے. تو گویا کہ ہر چیز پہ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے. نبی کی زبان مبارک سے چیز نکل گئی ہے کہ اگر وہ چیز اثر اس وقت نہیں کر رہی ہے، یہ یقیناً میرا نفس کا دھوکہ ہے، لیکن ہے یہی علاج اس کا. اگر یہ ہمارا یقین پکا ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ، تو بھئی یہ تو ہر چیز اتنا انفٹ ہے ہمارے پاس، اتنی الحمدللہ چیز. ہر مصیبت ہر بلا کا علاج کتنا آسان اللہ پاک نے عطا فرما دے. لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت پہ یقین ہو. جب سنت پہ یقین ہو تو داڑھی پوری ہوگی، لباس بھی ویسا ہوگا، شکل بھی ویسی ہوگی. کچھ چیز چھوڑیں گے ہم؟ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن یقین نہیں ہے ہمیں، تو شاید پہ کیا اثر کرے گا ہمارے پہ؟ اگر تجھے یقین ہوتا تو ہر بات پہ میرے نبی بھائی یہ بات پہ یقین کرتا. اب یہی تو نہیں صرف شاید چاٹنے کے لیے یقین کر لو تو باقی چیزیں ساری غیر ہوں، اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو. نہیں، متبع سنت ہو آدمی الحمدللہ، ہر بات پہ یقین کرے تو تب ہر چیز پہ اثر کرتا ہے، پھر وہ باتیں پہنچتی ہیں اللہ کے نبی کی. یہ مطلب ہی تو نا کام چلتا کہ بس چلو شہد کا علاج کر لو تو باقی یہ مشکل ہے کام کرنا، ہے نا جی. پھر کہیں جی ہم نے تو علاج کرنا چاہتا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہے کام. بات یہ ہے کہ ہر نبی پاکستان کے ہر طریقے پہ پورا یقین ہو، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہو، اور جو غیر اس کے مقابلے جو چیزیں آتی ہیں اس کو ریجیکٹ کرتا ہو،
اتنی محبت بڑھ گئی ہو الحمدللہ، بس پھر جس چیز پہ جو جیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا اسی وقت وہی ہو جاتا ہے، سارے اس وقت اثرات اس چیز کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ شہد کا ایک بہت زبردست علاج تھا جو چلتے چلتے حدیث میں سامنے آئی الحمدللہ۔ میں نے کہا کہ بڑی مستفید ہوا، آدمی اس سے فائدہ اٹھائے آپ سے سنوں، لیکن دو چیزوں کا پہلا اہتمام کرنا ہے کہ سرکار دو کی سنت پر اسی مستعدی سے یقین سے عمل کرنا ہے کہ یار مجھے یہ سنت چھوڑنی چاہیے، جب وہ کر سکتا ہے آرام سے کیوں چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے ہم آ رہے ہیں، مسواک کیوں نہیں کرتے؟ یقین نہیں ہے، یہ کون سی محبتیں مجھے بتائیں، نہیں ہے نا، رات کو ہم سونے جاتے ہیں، ہاں یہ بالکل آسان چیز ہے، سنا کیوں نہیں لگاتے؟ یقین نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ بتائیں۔ کھانا کھانے میں بیٹھے ہیں اس طریقے میں کھانا نہیں کھاتے، یقین نہیں ہے، جیسے ہم دل کر رہے کھا لیتے۔ پانی پینے بیٹھے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اسے پانی نہیں پیتے۔ نہ ہمیں لباس پہ یقین ہے، نہ شکل پہ لگی نشین ہے، نہ ان اطوار نہیں۔ سنت کا مطلب ہے کہ سرکار دو وسلم کے صبح سے لے کے رات تک جو ہم کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں جو ہمارے مختلف، اس کے مقابلے میں جو خیال آئے گا اس کو ریجیکٹ کریں۔ بھائی کیوں نہ کروں میں، کیا ہے خیال آئے گا نہیں جی ضروری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ضروری، شاید چاٹنا ضروری ہے، پھر اللہ کے نبی فرمائیں گے پھر تو چاٹتا رہے، بوتلیں چاٹ دے، اس میں اثر نہیں ہوگا، اثر اسی انسان کو ہوگا جو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت میں محبت کرتا ہے۔ جو واقعی دیکھیں الحمدللہ جو نبی ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں لوگ ہیں تو ان کے پاس سارا یہ علاج ہوتا ہے، سارے یہ علاج ہوتا ہے۔ مجھے حضرت کی بات یاد آتی، اتنا سخت ایک بیماری ہوئی، پیشاب بہت سخت بیماری ہوئی، تو ظاہر ہے چاہنے والے تو بہت لوگ تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، ڈاکٹر بھی تھے، لیکن آپ بس خاموش رہتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا، سب نے اشارہ دیا، وہ خاموش رہتا، ہاں ٹھیک۔ آخر کیا کہ وہ اپنی طرف سے جو الحمدللہ طریقہ تھا علاج کا اس سے کیا، الحمدللہ ویسی زندگی گزارتے رہے۔ ہمیں یقین نہیں، وہ تو پکڑ لیں گے ہم زیادہ، بھائی ٹھیک ہے، لیکن اس بات پہ یقین کرو جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات اگر فرمائی ہے کہ مہینے کے اندر 3 دن الحمدللہ، اور صبح کے وقت شہد کو چاٹو، ہر مصیبت ہر بلا سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک یہ یقین ہمارے میں پیدا کر دے۔ اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جب ہم سنت میں ہمارا یقین ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم ہو گیا ہے، تو اللہ پاک کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مجھ میں کیا ہوتا ہے، کیوں اس یقین کو بڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں نبی ہمیں سنت سے محبت ہو جائے۔ That's the reason we do the ذکر، یہ وجہ ہے۔ ذکر سے آدمی یقین بڑھتا ہے اور کچھ نہیں، یقین بڑھتا ہے، سنت اور محبت بڑھتی ہے، اور یہ بڑا جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی ذکر جو اثر کر رہا ہے انسان پہ۔ جیسے ذکر کے ساتھ اس انسان میں نبی سنتوں سے محبت بڑھنا شروع ہو جائے خود بخود، تو سمجھ جائیں الحمدللہ یہ جو ہے اس پہ یقین بڑھ رہا ہے۔ بالکل نہ ڈرے، اس کا رزق ہو رہا ہے تو حلال ہو، مفلسی سے نہ ڈرے، یہ یقین ہے سب سے بڑا، سب سے بڑی بات تو جو ہے رزق پہ ہوتا ہے۔ اس سب سے بڑی بات نہیں امام باندھنے یا سفید لباس پہننے، نہیں، یہ سسٹم سے چلتا ہے کام۔ سب سے بڑی سنت تو یہ ہے کہ ہمارا رزق کیا ہو، حلال ہو۔ تو اس کی زندگی میں سب سے پہلے اس طرح کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے ذکر کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے سوچا کہ بھائی میرا معاملہ تو جو ذکر کا سب سے بڑی مال تو یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ہمارا رزق حرام ہے، ایک لقمہ بھی حرام ہے، تو تیری عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی۔ سمجھ آئی بات؟ تو سب سے پہلے کس سنت پہ عمل کرے گا آدمی؟ کس پہ آئے گا؟ رزق پہ آئے گا، کپڑوں پہ نہیں آئے گا، اماموں پہ نہیں آئے گا، کس پہ آئے گا؟ رزق حلال پہ آئے گا۔ ایک پیسہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، پھر لوگوں کے سود چھوڑتے ہیں، حرام چھوڑتے ہیں، جن کے لوگ کھائے ہوتے ہیں ان کے پیسے دیتے ہیں، جو حرام جمع ہو گیا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو پھینک دو، میں نے غلطی میں حرام کیا تھا۔ مجھے یقین بڑھ گیا نا، کیا یقین بڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو تیرے پاس حلال ہوگا اس میں برکت ہے، اللہ ختم۔ بس تو اس یقین کو لانا ہے کہ حرام کو قریب نہیں رکھنا، جھوٹ بات ہی نہیں کرنی پیسے کے معاملے میں۔ سب سے پہلا جو سنت ادا کرنی ہے ہم نے صحیح ہونے کی، سب سے پہلی سنت جو صحیح ہونے کی وہ کیا ہے؟
کیا ہے؟ رزق حلال ہے. ورنہ تو ساری نمازیں بیکار جا رہی ہیں، سجدے بیکار جا رہے ہیں، عمرے بیکار جا رہے ہیں، تسبیح بیکار جا رہی ہیں، ہمارے چلے بیکار جا رہے ہیں، ہمارے درس بیکار جا رہے ہیں. خود بیکار. سب سے پہلی نبی کی سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ رزق حلال ہے. طیب رزق اندر جائے گا تو الحمدللہ جو بچوں کو کھلائیں گے تربیت بن جائے گی، بچوں کی زندگی عجیب ہو جائے گی. ان سے منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا، ان کے بعد فراڈ نہیں نکلے گا، ان کی آنکھیں حیادار ہو جائیں گی. ہمیشہ وہی گھر برباد ہوتا ہے، وہ بچے برباد ہوتے ہیں جن کے گھروں میں رزق حلال نہیں ہے. تو سب سے پہلے سنت یہ ہے، یہ نہیں سنت کہ اپنے شکل اس پر بنا، پوری سنت یہ ہے. اس میں سب سے بڑا یقین چاہیے کہ میں بھوکا نہیں مر سکتا، رب اللہ مجھے رزق دے گا، میرے رزق میں برکت آئے گی، میرے معاملات اچھے ہوں گے. اگر میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی اس کا جھوٹا سائن نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، کسی چیز کا غیر حق. یہ نہیں کہ آپ اس ملک میں آئے تو جناب اللہ، بعض لوگوں میں کہتے سنیں نہیں جی یہ تو غیر لوگ ہیں تو ان کی چیزیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کھا لیں تو کچھ نہیں، یہ تو استغفر اللہ، کہیں اسلام میں جائز نہیں ہے. کسی کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کر سکتے. رزق کے اندر ایک پیسے کا بھی آپ کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، یقین کریں کہ عبادت کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی. وہ ہو رہی ہے استدراج ہے. اگر ہماری زندگی سود تو بہت ہی بڑی چیز ہے، سود کا تو حساب ہی کوئی نہیں. سود لے کے تو آج نوکری کرتے ہیں، سود لے کے آدمی پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، سود کے ساتھ کام چل رہے ہیں، سود کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اثر نہیں، ہماری عبادت میں اثر نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے بچے نافرمان ہیں، دعا کر دو جی، تعویذ دے دو جی، تو منع کر دو جی، فلاں کر دو جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی پہلی سنت جو ہے سب سے پہلی کون سی ہے؟ مجھے بولیں اثر کے ساتھ. بس یہ ہوتا نہیں، بس پڑھیں ڈبے ہیں آدمی بنے کچھ فرق نہیں پڑتا. رزق حلال ہو الحمدللہ انسان کا، اور پھر سامنے پڑا ہو شہد، کوئی مصیبت کوئی بلا نہیں آ سکتی. ہاں اگر رزق حلال نہیں ہے تو آپ وہ آسٹریلیا کا کھا جائیں، سوئٹزرلینڈ کا کھا جائیں، تو شہد کا چھتا توڑ کے پورا کھا جائیں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا. اس لیے میں بیلنس بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر کل شکایت نہ آدمی کا اثر نہیں ہو رہا. نہیں نبی کہ ہم نے سنت کو سنا اثر نہیں ہو رہا، اثر تو ہوگا لیکن وہی سسٹم کے ساتھ چلے گا. یا مائک پڑا ہے، میں کہوں اس میں آواز نہیں آ رہی، آواز اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کے سوئچ نہیں لگا ہے. ظاہر نا مائک بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ سب کچھ پتہ چلے گا اس میں سوئچ نہیں لگا ہوا. سوئچ لگائیں گے مائک میں آواز آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اثر موجود ہے، ضرور موجود ہے، ویسے جیسے فرمایا آپ نے، لیکن سوئچ تو لگاؤ نا پیچھے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرے، یہ ہماری زندگی ہے، اسی سے سب کچھ ملنا ہے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان
الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته وأجرنا بزمرته يا كريم. اللهم نعوذ بك من العذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.